بلکہ یہ انتظامی امور کے تحت یہ کہتے ہیں۔ تو پہلا سیاسی قوت کا مقصد قرآن کریم کی روح سے یہ ہے۔ امام حسین کی فکر یہی تھی کہ جب یزید اپنے طور پر خلیفہ بن گیا، حاکم بن گیا، تو اسے چاہیے کہ آزادی دے، سب آرام سے عبادت بجا لائیں، لیکن یہ کیا آزادی دے گا؟ اس کا اپنا حال سن لیجیے کیا تھا، کیونکہ جب حاکم کا اپنا حال پتہ لگ جائے تو خود اس کے ملک میں کیسا نظام چل رہا وہ خود پتہ لگ جائے گا۔ اس کا اپنا حال البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے جو لکھا اس کا ایک فقرہ میں سناتا ہوں۔ وَقَانَ فِيهِ أَيْضًا اقبال علی الشہوات وترک بعض الصلوات فی بعض الاوقات واماطتها فی غالب الاوقات۔ یہ تین باتیں اختصار کے ساتھ انہوں نے عبادت کی آزادی سے متعلق بتائی۔ کہا کہ یزید سے آپ عبادت کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، یزید تو اپنے خواہشات نفسانی کا پیروکار بنا ہوا تھا۔ اقبال علی الشہوات، یہ شہوتوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، عبادات کے پیچھے نہ تو یہ خود جا رہا تھا، نہ اپنی رعایا کو اس جانب لا رہا تھا، بلکہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا تھا۔ وَتَرْكُ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، بعض اوقات میں یہ نماز جو پڑھتا تھا تو نماز کو ہی چھوڑ دیتا تھا، کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی نماز کو چھوڑ دیتا تھا، اور کبھی اگر نماز بھی پڑھتا تو جو نماز کا وقت ہوتا اس نماز کو کے وقت کو پار کر کے نماز پڑھتا تھا۔ یہ یزید کی خرابی ہے، اور یہی یزید نے اپنے پورے ماحول اور پورے معاشرے میں بنا رکھے تھے کہ لوگ بے نمازی ہو رہے تھے، لوگ نماز بھی پڑھتے تھے تو وقت سے بے وقت نماز پڑھتے تھے، لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے تھے۔ یہ یزید نے جو سیاسی قوت حاصل کی، اس سیاسی قوت کے پیش نظر اس نے بندہ خدا کو عبادت الہی کی طرف بلانے کے بجائے داہی اور تباہی کی طرف اس نے بلائی۔ ایک امام حسین کی فکر یہ تھی کہ اس وجہ سے یزید کی بیعت نہیں کی۔ امام حسین کا یہ دینی اور سیاسی تدبر تھا کہ اگر ایسے حاکم کی بیعت کر لیتے تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل آنے والوں کے لیے دلیل بن جاتا کہ دیکھو امام حسین نے جب بیعت کی تو ہمیں بیعت کرنے میں کیا۔ یہ پہلا مقصد تھا۔ دوسرا مقصد جو سیاسی غلبہ کا ہے وہ ہے اسلامی طرز حیات کا اجرا۔ اسلامی طرز حیات کیا ہے؟ اسلامی طرز حیات یہ کہ سر پہ ٹوپی ہو، چہرہ آپ کا سنت کے مطابق ہو، آپ نماز کی پابندی کرتے ہو، آپ شعائر اسلام کی عزت کرتے ہو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اس دھرتی پر رہتے ہو۔ اسلامی طرز حیات کی زندگی کو جو ہے اجرا کرنا، طرز حیات کو اجرا کرنا، یہ سیاسی قوت کا دوسرا مقصد ہے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے ترجمہ کر کے بتایا، اسی کے بعد یعنی 40 کے بعد 41 نمبر پہ آئی ہے، سورۃ الحج ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اقتدار کی دولت دی ہے وہ لوگ نماز قائم کرواتے ہیں، وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرواتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی 4 چیزوں کے بارے میں کہا، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے بعد امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ 4 باتیں کہ جب سیاسی قوت اور سیاسی غلبہ حاصل ہو جائے تو 4 باتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اسی تناظر میں یزید کو دیکھا کہ یزید برسر اقتدار آنے کے بعد یہ اسلامی طرز حیات کا اجرا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یہ یزید جب حاکم بنا تو حاکم بننے کے بعد اس وقت کے مسلمانوں کا حال کیا ہے، ذرا اس کو دیکھا جائے گا۔ امام حسین نے جب دیکھا تو 100% اس میں یزید ناکام تھا۔ جو لوگ یزیدی بن کر یزید کے گن گا رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، آگے اس کی کھچائی آ رہی ہے۔ ابھی ذرا اس کے فکر کا تصادم قرآن سے دیکھ لیجیے آپ کہ سیاسی غلبہ آنے کے بعد، سیاسی قوت لینے کے بعد یزید کس طرح سے فرعون بن گیا تھا، یزید کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر غیر شرعی زندگی کو جاری کر رہا تھا۔ ذرا اس کے نمونے پہلے دیکھیے آپ۔ یہ دوسرا مقصد سیاسی قوت کا ہے
کہ اسلامی طرز حیات کا اجرا کیا جائے، ہمارا المیہ رہے گا کہ ہم اس میں ناکام رہتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں اگرچہ ہمارے یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن چونکہ سیاسی غلبہ اسلام کے اعتبار سے ہے، اس وجہ سے ہم معاشرے میں امامہ باندھ کر چل سکتے ہیں، ہم داڑھی رکھ کر آرام سے سڑکوں پر پھر سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاں ہمارا دل چاہے پاک اور صاف زمین ہے تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب تو یورپ میں امامہ باندھ کر چلنا مشکل ہو گیا۔ وہاں اسلامی طرز حیات کو دیکھیے گا تو وہاں اس طریقے کے لبادے میں اگر کوئی ہوگا تو دیکھ کر کوئی کہے گا کہ یہ دہشت گرد جا رہا ہے، تو مشکل ہے نا یہ کام۔ تو اس مقصد کے لیے سیاسی قوت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی زمین پر بندوں کو اللہ کے احکام کے مطابق سجا دیں تاکہ وہ اسی روپ میں آ جائے۔ لیکن یزید کو دیکھنا ہے کہ یزید اس میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ البدایہ والنہایہ، اسی میں یزید کے بارے میں چند فقرے میں اس سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، کیونکہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، میں اشارہ دیتا چلا جاؤں، آپ سمجھتے چلے جائیے گا۔ یزید کے بارے میں البدایہ والنہایہ میں اس کے کردار اور اس کے معاشرتی برائیوں کے بارے میں انہوں نے جو لکھا ہے، کہا کہ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ يَزِيدَ قَدِ اشْتَهَرَ بِالْمَعَازِفِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْغَنَاءِ وَالصَّيْدِ، یہ چار چیزوں کا انہوں نے بھی ذکر کیا۔ اسلامی طرز حیات میں چار چیزوں کا اجرا کیجیے خصوصیت کے ساتھ، اور یزید کے اندر یہ چار چیزیں خصوصیت کے ساتھ یہ برائی موجود تھی۔ پہلی برائی یہ تھی کہ وہ گانے والیوں کو اپنے پاس رکھتا تھا، نغمے گنگنانے والی عورتوں کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ شراب نوشی کرتا تھا۔ تیسری خرابی یہ تھی کہ وہ جو ہے ڈھول طبلے یہ وہ جو واہیات قسم کی چیزیں ہیں اس کا وافر مقدار میں انتظام کیا کرتا تھا، اور بیجا اپنی سلطنت کے امور کو چھوڑ کر وہ شکار کرتا تھا۔ یہ برائیاں اس کے اندر تھی۔ اسلامی طرز حیات وہ کیا جاری کرے گا، بلکہ وہ تو اس قسم کے حرکات و سکنات کو جاری کر رہا تھا، لوگوں کو گانے کا دلدادہ بنا رہا تھا، لوگوں کو جو ہے اسلام سے ہٹا کر فضول وقت ضائع کرنے کا عادی بنا رہا تھا۔ اب بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سیاسی قوت کا جو دوسرا مقصد ہوتا ہے اس مقصد میں بھی یزید ناکام ہے، تو امام حسین کیسے بیعت کرتے؟ ایک فکر ہے یہ بھی، اس کے تحت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے درمیان جنگ ہوئی جسے ہم فکری جنگ کہتے ہیں۔ اسی فکر کی جنگ تھی کہ یزید کچھ چاہتا تھا، امام حسین کچھ چاہتے تھے۔ نمبر 3 مقصد کی طرف آئیے۔ تیسرا مقصد یہ سیاسی قوت کا میں سب قرآن کریم کی آیت سے بتا رہا ہوں، قرآن کریم کے فرمان سے بتا رہا ہوں، اور آیت بھی پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں۔ تیسرا مقصد سیاسی غلبہ کا یہ ہے کہ تحفظ دار الاسلام اور تحفظ اسلام، دو چیزوں کا تحفظ کرے، اسلام کا بھی تحفظ کرے اور دار الاسلام مسلمانوں کے شہر کا بھی تحفظ کرے۔ یزید اس میں کتنا کامیاب تھا، پہلے قرآن کریم کی آیت میں بتاتا ہوں اس نقطہ کے پیش نظر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں سیاسی غلبہ حاصل ہو جائے، تمہارے پاس مال و زر آ جائے، یا تمہارے پاس کسی قسم کی قوت آ جائے، تو اس میں تم ایسا کرنا کہ دشمنوں کو بھگانے کے لیے، دشمنوں کو ڈرانے کے لیے اسلحہ کی